سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہے for the sake of Allah, by the grace of Allah، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی رضا کی خاطر، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت میاں میر محمد معین الاسلام فاروقی قادری سندھی ثم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک ہماری گفتگو جو ہے وہ پہنچی۔ آج ان کو سرنامہ کلام بنایا ہے، تو یہاں تک آج کا بیان کر کے 55 مکمل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو جو کرتے ہیں وہ نام کے اوپر۔ آپ کا نام ہے جو مشہور ہوا میاں میر، یہ میاں کیا ہے؟ میاں اس کا مطلب ہوتا ہے آقا، بیٹا، جناب عالی، استاد، یار دوست، یہ میاں کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب معنی ایک جگہ میں استعمال نہیں ہوتے، مختلف جگہوں میں مختلف معنی استعمال ہوتے۔ میاں پاکستان میں بولا جائے گا کچھ اور معنی میں ہوگا، میاں حیدرآباد میں بولا جائے گا یا میاں لکھنؤ میں بولا جائے گا، تو معنی اس کے جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ میاں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ قرآنی اصول یہ ہے کہ جب ایک ایسا لفظ استعمال ہوتا ہو، ایسا لفظ کہ جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی اس کا غلط ہو، اس ذاتی کے ہستی کے شایان شان نہ ہو، تو وہ لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآنی اصول ہے، اس لیے ہم اللہ میاں نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ دلیل مانگیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ اب رائنا میں کہنے میں کیا خرابی ہے؟ تو رائنا جو ہے وہ دو معنی رکھتا تھا۔ جن کو منع کیا جا رہا ہے وہ نہ تو اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں، نہ اس کا غلط معنی لے رہے ہیں، لیکن اس کے لفظ کے استعمال پر ہی پابندی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لفظ کے دو معنی تھے۔ جو دشمن تھے وہ دوسرا معنی لیتے تھے، اور جو دوست تھے وہ اچھا معنی لیتے تھے۔ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرو۔ تو اس لیے ہم اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میاں جو ہے یہ آقا، بیٹا، جناب عالی، استاد اور یار دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو میاں جو ہے وہ ساتھ جی بھی لگا دیا، میاں جی ان کی زبان میں تھا۔ اور جو سندھ کے لوگ آتے تھے وہ آپ کو بابا سائیں کہتے تھے۔ جو نام آپ کا ہے وہ میر ہے، میر محمد۔ یہ میر جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ امیر کا مخفف ہے۔ امیر سنن، امیر ملت، امیر دعوت اسلامی، یہ امیر جو ہے میر اسی کا مخفف ہے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا اور میر میر کہنا شروع کر دی۔ تو میر کا معنی ہوتا ہے سردار، اور کئی جگہوں میں سیدوں کا اعزازی لقب بھی ہے یہ میر، اور پیشوائے دین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے میر۔ کشمیر میں چلے جائیں تو میر۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ میر محمد ہی ہے۔ میاں میر، شاہ میر، بالا پیر سے بھی آپ کو پکارا جاتا ہے۔ فاروقی، یہ نام آپ کے نسب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فاروقی ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ قادری، اس کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ جو قادری لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مشرب جو ہے، سلسلہ جو ہے تصوف کا، وہ جا کے حضرت سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ آپ جن کے مرید ہیں، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جن کے مرید ہیں، ان کا نام شیخ خضر سوستانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہیں یہ قادری تھے۔ تو آپ نے ان کی بایعت کری تو قادری سلسلے کے اندر شامل ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قادری بھی لگتا ہے۔ سندھی، جب مسلمان محمد بن قاسم، ایک آئیڈیا، ایک تصور ہے، ایک نوشن ہے کہ جب محمد بن قاسم کے ساتھ عرب کچھ لوگ آئے اور دوسرے آئے جب، اور یہاں آ کر جب وہ بسنے لگ گئے تو یہاں ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ رک گئے تھے۔ ایک تصور سا ہے۔ تو سوستان میں آ کر رکے اور یہی آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ سندھ میں، اور آپ جو زبان بولا کرتے تھے وہ زبان بھی سندھی سے ملتی جلتی تھی، لاہوری۔
میاں میر لاہوری 25 سال کی عمر میں اب لاہور تشریف لے آئے. تو جب اب لاہور تشریف لے آئے تو پھر دنیا سے جانے تک آپ یہی لاہور میں رہے، حتیٰ کہ آپ کا روزہ انور بھی جو ہے وہ لاہوری کے اندر بنا. تو یہ آپ کا نام حضرت میاں میر محمد معین الاسلام فاروقی قادری سندھی ثم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. نام سن لیا؟ گفتگو کو آگے بڑھائیے، چلتے ہیں. سب سے پہلے تاریخ پیدائش. بھئی ہم بات کر رہے ہیں تو کس دور میں ہوئے وہ، تو کیا کریں. اولیاء کرام کے بارے میں جو پرانے لوگ ہیں ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا فرق پڑ ہی جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جس طرح سے تعین کر رہا ہوتا ہے جہاں سے، اور دوسرا کسی اور جگہ سے تعین کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پھر سالوں میں فرق پڑ جاتا ہے. میں ان کے بارے میں جتنا پڑھا ہے سکینۃ الاولیاء ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سکینۃ الاولیاء جو کتاب لکھی گئی ہے وہ جہانگیر کے، شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب کے بھائی حضرت دارا شکو رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جو ان کے مرید ہیں، لیکن ان کے بھی عقیدت مند تھے. تو میں معذرت کے ساتھ میں ان کے ساتھ حضرت دارا شکو رحمت اللہ علیہ یوں ہی نام عزت سے ان کا پکاروں گا. انہوں نے جو سکینۃ الاولیاء لکھی ہے، اس سکینۃ الاولیاء کے اندر اپنے مرشد اور حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا. اور یہ آپ کو پتا ہے اورنگزیب عالمگیر کے بھائی تھے، اورنگزیب نے پھر ان کو شہید کروا دیا تھا. ان کو اولیاء کرام سے بڑا پیار تھا، تصوف سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے. اور آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص واقعی صاحب علم ہے. تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس مستند حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جاننے کے لیے. تو یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ان کی تاریخ ولادت ان کے بھتیجے سے پوچھی، ان کے بھائی کے بیٹے سے پوچھی ہے، تو انہوں نے کہا 938 ہجری ہے. تو 938 ہجری ہے تو اس حساب سے 1531 عیسوی بنتی ہے. مگر جو مشہور ہے وہ 1550 ہے، اور تاریخ وصال 1635 عیسوی ہے آپ کی. اب آ جائیے خاندان نہیں پس منظر آپ کا. دیکھیے آدمی کا خاندان جو ہوتا ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا خاندان جو ہوتا ہے، اچھے خاندان کے آداب اچھے ہوتے ہیں. بیٹھنا، اٹھنا، گفتگو کرنا، یہ چونکہ ماحول میں ہوتی ہیں، اس لیے وہاں رہنے والا بچہ جو ہے وہ ان آداب کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. جیسے حیدرآباد کے جو لوگ ہیں، میں حیدرآباد کے جب بھی کبھی جاتا ہوں، میرے اکثر دوست حیدرآباد کے، انڈیا کے ہی، مجھے ان کے وہ یہ آداب بڑے اچھے لگتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوگا، وہ یوں جھک کے سلام کرے گا. یہ اس نے جھک کر سلام کہاں سے سیکھا؟ اپنی فیملی میں، اپنے گھر سے سیکھا. تو جو کہتے ہیں نا اچھا خاندان کا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاندان جو ہوتا ہے وہ ادب آداب جو ہے وہ مقرر کر لیتا ہے. پھر وہ بچے کو وہی اڈاپٹ کرنا پڑتے ہیں. وہ بچوں کی تربیت کے اوپر بڑا دھیان دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ اچھا خاندان نہیں ہے، وہ بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیتے. بات صرف اتنی. اور جب ان کی عادتیں ان میں آ جائیں گی تو بات سیم ہو جاتی ہے. تو خاندانی پس منظر سے آپ کو معلوم ہوگا 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کے ساتھ سیہون کے اندر، جسے سیون نہیں ہے، سیہون کے اندر آپ کے خاندان میرے آئیڈیا کے مطابق جو ہے وہ تشریف لائے. تب یہ راجہ دہر کی سلطنت تھی. آپ کے والد گرامی کا نام قاضی سائیں دتا ہے. فرق ہو سکتا ہے لیکن میں نے 2 3 4 5 جب کتابوں میں ایک ہی ساتھ پڑھا تو میں نے بیان کر دیا. قاضی سائیں دتا، اور دادا کا نام قاضی کلندر. یہ لفظ قاضی جو بتاتا ہے 2 طرح کے قاضی ہوتے ہیں. ایک تو وہ قاضی ہوتا تھا جو واقعی جج ہے. ایک قاضی وہ ہوتا تھا کہ اس کے خاندان میں جج ہے تو آگے لفظ قاضی استعمال ہونے لگے. لیکن ان ناموں سے مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ پرانے دور میں جو نام ہیں، یہ لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ پڑھے لکھے تھے، کہ والد گرامی بھی، دادا بھی جج اور والد گرامی بھی جج. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لقب پڑ گیا ہو قاضی کا، فیصلہ کرتے ہوں. تو میاں میر کی عمر 7 سال ہوئی تو والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا. مشکلیں انسان کو اگر اس کو سہارا ہے اور رب تعالیٰ کی نظر کرم ہے اس کے اوپر، تو مشکلیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی خوبیوں کو اجاگر کر دیتی. 7 سال سے جب سایہ اٹھ گیا، اب ماں نے پالا. اس لیے کہتے ہیں کہ ماں جو ہے بچوں کے لیے جب لاتے ہو، یعنی بیوی جو تمہاری ہے، تو وہ صاحب علم ہونی چاہیے اور صاحب کردار ہونی چاہیے، کہ تمہاری عدم موجودگی کے اندر کمی محسوس نہ ہو، بچوں کی پرورش ٹکا کے کرے. اب یہ جو والدہ ماجدہ ہیں ولیہ کاملہ فاطمہ بنت قاضی قادر، یعنی ماں بھی ولیہ کاملہ اور پڑھے لکھے خاندان کی. پڑھا لکھا سے مراد علمی گھرانہ، یعنی قرآن اور حدیث، اس کو علم کہتے ہیں. باقی تو سب ایسے ہی چلتا رہتا ہے. تو والد گرامی
کہ جانے کے بعد اب ماں فاطمہ بنت قاضی قادر نے خوب پرورش کی، خاص توجہ دی۔ تو یہ جو میاں میر ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا تھا، اسے انہیں مانگ کے لیا تھا آپ کی والدہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بیٹے عطا فرمائے تھے، ٹوٹل 6 بچے آپ کے، قاضی بولن، قاضی طاہر، قاضی محمد، قاضی محمد معین الاسلام، اور 2 بیٹیاں بی بی جمال اور بی بی ہادیہ۔ اللہ نے بچے دیے تھے آپ کو۔ ایک دن اللہ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو ہمہ وقت تیری عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ نے فرمایا جاتے، حاتم غابی سے آواز آئی تیری دعا قبول ہوئی۔ تو آخری بیٹا جو ہے وہ یہ، اور بیٹی جمال، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، دونوں ہی ایک ہی طبیعت کے مالک حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ والد، اب والدہ نے پالا تو تصوف اور علم، یعنی علم ظاہری اور علم باطنی دونوں ماں کی طرف سے مل رہا۔ ابتدائی طور پر دونوں علم مل رہے، اور جب آپ نے بلوغت میں قدم رکھا، یعنی جب آپ بالغ ہونے کے بالکل قریب ہوئے، تو ایک دن والدہ کہنے لگی بیٹے جاؤ مرشد تلاش کرو۔ کہا ماں تو میں آپ سے سب کچھ سیکھ لیا نا۔ کہا نہیں بیٹے جاؤ مرشد تلاش کرو۔ تو کہا ماں میں کہاں تلاش کروں؟ کہا بیٹے تو چاہ، تیرے قدم خود ہی چل کے ادھر جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت یہ سیہون میں تھے، سوستان کے اندر۔ تو باہر نکلے تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلا ہوں تو خود بہت میرے قدم جو ہیں وہ پہاڑی کی طرف چل پڑے، جہاں پہاڑی ہیں میں اس طرف چل پڑا۔ آپ کبھی سیہون شریف گئے؟ جائیے، اونچی اونچی جگہ، نیچی نیچی جگہ، کافی علاقہ۔ میں جب ادھر چلا تو میں دیکھتا ہوں یہ مجھے ایک تنور نظر آیا، جس کو تندور کہتے ہیں، تندور پہ روٹی، وہ اصل لفظ تنور ہوتا ہے۔ میں نے ایک تنور دیکھا، میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ابھی دیکھیے نا یہ پہاڑی ہے، اور پہاڑی کے دامن کے اندر شہر سے بہت دور آپ کو ایک تنور نظر آتا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، اسے دیکھنے لگے۔ اس کے اوپر پتھر تھا، آپ نے پتھر ہٹایا۔ پتھر جب ہٹایا تو دیکھا اندر جو ہے نا وہ جیسے آگ، بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے نا، ویسے نشان تھے۔ اور اتنی جگہ تھی اوپر بھی اور نیچے بھی کہ ایک آدمی اندر جا کر اس کے اندر ایک آدمی لیٹ سکتا ہے، یوں سمٹ کے، ایسی جگہ تھی۔ آپ اس کے بعد کھڑے رہے، کہنے لگے آگ بھی کچھ تازہ محسوس ہوتی ہے، گرم ہے نا بھی جگہ، لگتا ہے یہاں کوئی بندہ رہتا ہے۔ تو کون رہے گا جنگل میں؟ ذہن میں آ کے ضرور کوئی ولی کامل یہاں رہتا ہے، کوئی بزرگ رہتا ہے۔ آپ بیٹھ گئے، 1 دن گزر گیا، 2 دن، تیسرا دن، 3 دن گزر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اور آپ اندر نہیں لیٹے، اندر نہیں لیٹے۔ کیوں؟ ہوا رات کو چلتی ہے، کبھی پہاڑی میں جائیں تو رات کو ٹھنڈ ہو جاتی پہاڑی علاقے کے اندر۔ آپ اندر نہیں گئے، کیوں؟ کہنے لگے بے ادبی ہے، اگر یہ کسی بزرگ کی جگہ ہوئی تو میں اگر لیٹا تو بے ادبی ہو جائے گی، اور بنا اجازت کے کیسے لیٹ جاؤں؟ آپ باہر ہی بیٹھے رہے۔ جب وہ بزرگ تشریف لائے، آتے ساری جب ان کے اوپر نظر پڑی، نظر پڑتے ہی کہنے لگے میر محمد آ گئے تم؟ اللہ اکبر جل شان۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اجنبی یا ایسے جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے، آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، ملاقات کبھی ہوئی نہیں، وہ آپ کا نام پکار دیتا ہے، آپ کے ابا کا نام پکار دیتا ہے، آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ جب انہوں نے ان کا نام پکارا تو شکل تو دیکھ چکے تھے، پہچان کے کہ اللہ کا ولی ہے۔ لگے ہاں میر محمد تم ہوش میں ہو نا؟ تمہیں معلوم ہے ہم استغراق میں ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی گئے تھے اور ابھی آ گئے، اور یہاں 3 دن گزرے پڑے ہیں۔ کہنے لگے آؤ تمہارا ہی انتظار تھا۔ فوراً بیعت کر لی۔ بیعت کرنے کے بعد آپ نے ذکر اذکار بتائے اور کہا چلو اب پڑھتے جاؤ۔ اب ذکر اذکار جب بتا دیا، چند ہی دنوں کے اندر مقامات عالیہ تک پہنچا دیا۔ تو یہ کون تھی ہستی؟ اس بزرگ کا نام شیخ حضرت خضر سوستانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر جل شان۔ اور جو ہی انہوں نے پیر نے ان کی جانب توجہ فرمائی، سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ گیلان نے بھی توجہ فرما دی، اور جب شہنشاہ گیلان توجہ فرماتے ہیں تو سارے ولیوں نے ان کی جانب توجہ فرما دی۔ تو اب تو پرورش ایک دم سے ہونے لگ گئی، آپ نے چیزیں ان سے گین کرنا شروع کر دی۔ اور یہ جو بزرگ ہیں یہ اپنے پاس کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، ایون کہ عمرا، حکما، فضلہ کوئی ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ پتھر کے اوپر لیٹے ہوئے کہ حاکم شہر، آپ شہر سے بہت دور رہتے تھے، حاکم شہر قریب آ گیا اور آپ پتھر پہ لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ جو ہی کھڑا ہوا سورج کی دھوپ جو تھی وہ رک گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کسی کا سایہ مجھ پہ پڑا ہے، آنکھ کھولی، فرمایا کون ہو تم؟
کہا حضور میں حاکم شہر ہوں, کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتائیے. فرمانے لگے جا ہٹ, تو اس سے کوئی خدمت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, جاؤ دھوپ آنے دو مجھ تک, مجھے تم سے کوئی کام نہیں. تو یعنی اور آپ خود بھی سال میں 2 مرتبہ شہر جاتے تھے. لیکن میر محمد یعنی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بٹھا لیا. کہنے لگے جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا فیض میرے پاس ہے. 10 سال تک پرورش کی. تو آپ وہاں سے چلے جایا کرتے تھے اپنی والدہ کو ملنے میں, پھر آ جاتے ان کے پاس رہتے. تو 10 سال تک جو ہے وہ ان کے پاس رہے. جب مرشد کا انتقال ہو گیا تو تب آپ نے سہون شریف کو چھوڑ دیا. تب آپ کی عمر 25 سال ہو چکی تھی. تو سہون شریف کو جب آپ نے چھوڑا تو سیدھا آپ لاہور آئے, اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر آپ لاہور آئے. لاہور اس وقت علم کا مرکز تھا. لاہور بھی لاہور تشریف لائے, فیملی چھوڑ دی اور پڑھنا چاہتے. اس دور میں جب لاہور میں آئے تو تلاشا کہ سب سے بڑا علامہ کون ہے, سب سے بڑا حلقہ کس کا ہے. تو معلوم پڑا کہ علامہ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کا حلقہ سب سے بڑا ہے. اور یہ علم ظاہر کے اندر اور علم باطن کے اندر, دونوں علوم کے اندر ان کو دسترس حاصل ہے. آپ ان کے حلقے کے اندر بیٹھ گئے. نیا نیا آدمی آتا ہے تو کون جانتا ہے, وہ تو آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے تو بتاتا ہے نا آدمی کون ہے. آپ بیٹھے, کتاب پکڑتے, چھوڑتے, تب جب ختم ہو جاتی. چند ہی دنوں کے اندر علامہ سعد اللہ کے عظیم مدرسہ کے عظیم حلقہ کے اندر پتا چلا یہی شخص عظیم ہے. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے ہونے لگے. بھائی کمال کا آدمی. تو جن کتابوں کو دوسرے لوگ سال لگا کر پڑھتے تھے, آپ نے چند ہی مہینوں کے اندر تمام کتابوں کو ختم کر دیا. کسی وقت دیکھیے گا, اگر آپ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ کام جلدی ختم ہو جاتا. تو یہ اولیاء کرام یہ کیا کرتے ہیں, ایک تو ان کی لو اللہ سے لگی ہوتی ہے, گناہ ہوتا نہیں ہے صاف, اور پھر یہ توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ کام جلدی جو ہے وہ انہیں یاد ہو جاتا. آپ نے ان سے جب پڑھا اس کے بعد پتا چلا کہ لاہور ہی کے اندر ایک اور مولانا جید عالم مولانا نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہیں. آپ نے ان سے بھی استفادہ کیا, ان کی محفل میں بھی بیٹھے. پھر آپ نے جب مکمل کر لیا جو پڑھا تھا اور دوسری کتابیں بھی, یہ چیزیں جب آپ نے مکمل کر لی تو مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے ایک دم سے ٹرن لیا تو توجہ جو ہے وہ تصوف کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علم پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی علامہ بن جاتا ہے نا, پڑھ لیتا ہے, تو پھر وہ محافل کے اندر جاتا ہے. علماء کی محفلیں سجتی تھی, تب جلسے تب بھی ہوتے تھے. یہ نہیں کہ آج ہی کے دور میں جلسے ہوتے, جلسے تب بھی ہوتے تھے. تو پھر ہر جلسے کے اندر میاں میر میر محمد کا ہی نام ہوتا تھا. چرچے ہوتے تھے علماء اور فضلاء کی محفل کے اندر. آپ نے کہا چھوڑ یار یہ کیا ہے, چل کال سے نکل حال کی طرف چل. اب آپ نے وہاں سے چھوڑے اور محفلیں چھوڑ دی اور خلوتیں پکڑ لی. علم باطنی کی پریکٹس آپ نے شروع کر دی. عبادت باغات میں نے بڑی ریسرچ کی, لیکن اس ولی کامل کے اندر میں نے ایک خاص بات دیکھی ہے. آپ اپنا مراقبہ میڈیٹیشن عبادت باغات کے اندر زیادہ تر کرتے تھے. میں نے ان کی 31 جگہوں کو پڑھا ہے کہ 31 جگہیں لاہور میں ایسی تھی کہ جہاں آپ جا کر عبادت کرتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, وظائف کرتے تھے. اور ان 31 کے اندر جو ہے وہ 26 باغات ہیں. 26 باغات ہیں. تو یہ پیر جو ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ یہ باغات کے اندر عبادت کیا کرتے تھے. بڑی بات ہے. میں سوچنے لگا کیوں باغات میں عبادت کیوں کرتے ہیں. دیکھو جو ولی کامل ہوتے ہیں نا, عالم ہوتے ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سوچیں, یہ نہیں ہے کہ حضور کی کوئی سنت ہو تو اس کو دلیل دے کر ختم کر دیا جائے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, حضور کی سنت ختم کر دی جائے. نہیں ایسی بات. ہاں تم نہیں کر پا رہے تو نہ کرو, لیکن یہ نہیں کرو کہ اب دلیلیں دے کے اس سنت کو ہی ختم کر دو. تو صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا. اگر آپ کو عشق کا دعویٰ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہم عشق ہے, تو پھر تو عشق کی یہ حالت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد مسکرا پڑے, ہنس پڑے. کسی نے پوچھا حضور کیوں ہنسے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا. کہا مجھے نہیں پتا. تو کہا حضور پتا نہیں ہے تو پھر ہنسے کیا ہیں؟ کہنے لگے بس مجھے یاد آ گیا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وضو کرنے کے بعد یوں ہی مسکرائے تھے. یہ ہے عشق. تو انہوں نے کوئی دلائل نہیں دیے. تو حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہوتا, نہ کہ حضور کی سنت کو ٹوٹل ختم کر دینا ہوتا. تو اس لیے بڑا دھیان رکھا کریں کہ سنت کو زندہ کون کر رہا ہے, فوت کون کر رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ باغات میں عبادت کرنا, باغ میں
اب آپ مشکات شریف اگر پڑھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملے گی، خلاصہ بیان کرتا ہوں اس کا، کہ آپ حضرت ابو ہریرہ ان کو تلاش کرتے 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 دیکھا تو ملے تو پتہ چلا حضور باغ کے اندر ہے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ راستے سے چھپ کے اندر باغ میں چلے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت فرما رہے تھے. آپ نے پھر ان کو ایک حدیث بتائی تھی. تو باغ میں عبادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا. آپ عبادت کرتے ہی باغات کے اندر تھے. اللہ اکبر جل شانہ. اور بڑی بات ہے، آپ جب کسی جگہ پہ بیٹھتے تھے تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ جگہ نحوست والی ہے، یہ جگہ برکت والی. آپ ایک جگہ بیٹھے، ایک کنواں تھا، کنویں کے ساتھ درخت تھا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا. درخت کے نیچے بیٹھے تو وہ کنویں سے، اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ پانی بھرے جاتے تھے کنویں سے پانی بھر کے لوگ جو ہیں وہ لے جاتے، سکا جو ہے یہ بھر کے لے جایا کرتے تھے. اس نے دیکھا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں درخت کے نیچے. وہ روز پانی بھرتا اور چلا جاتا اور بابا جی کو دیکھتا. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 15 دن کے بعد 15 دن گزر گئے. بابا جی اٹھے، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگے. تو وہ اس وقت بھی وہ سکا جو ہے نا وہ پانی بھرنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو کہنے لگا بابا جی کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار سمجھ نہیں آ رہی، میں وظائف کرتا ہوں تو وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی، جگہ میں کوئی پرابلم لگ رہی. کہنے لگا ہاں آپ جس دن بیٹھے تھے تو مجھے معلوم پڑ گیا تھا. اس سے ایک دن پہلے یہاں سے بارات گزری تھی. یہاں سے بارات گزری تھی. جس دن آپ بیٹھے اس سے ایک دن پہلے یہاں سے بارات گزری تھی. وہ بارات جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی کیونکہ کنواں تھا. تو جب رکی تھی تو انہوں نے لہو لب، ڈھول ڈمکا اور جو چیزیں وہ کرتے ہیں کھیل کود انہوں نے کرا تھا، یہ ان کی نحوست ہے. تو من لگے اوہ آپ وہاں سے چل دیے تو کچھ آپ کو چیزیں محسوس ہو جاتی. اور جگہوں کے بارے میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا. کہنے لگے کہ سنو، باقی جگہیں جہاں جا کر سالہ سال لگ جاتے ہیں تم کو مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے، غار ہرا دنیا میں واحد جگہ ہے کہ جہاں ایک رات کے اندر وہ سارے مقامات تمہیں مل جاتے ہیں اور آدمی کے سلسلے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. میں یہ پڑھ کر پہلی دفعہ میں نے پڑھا کہ غار ہرا کے اندر اگر تم لوگ جا کر مراقبہ کرتے ہو، وہاں رات گزارتے ہو، تو جہاں سالوں تمہیں جو چیز سالوں کے بعد حاصل ہوتی ہے وہاں غار ہرا میں تمہیں ایک دن میں حاصل ہو جائے. یہ کس کی برکت ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹھنے کی برکت ہے. اللہ اکبر جل شان. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سوتے بہت کم تھے. کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ تو خیر بڑا مشہور ہے. لیکن یہاں کم سونا بڑا عجیب سا ہے. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کم کیسے سوتے تھے؟ جوانی کے اندر پوری رات میں ایک سانس لیتے تھے. یہ ذرا غور سے سننا. پوری جوانی میں ایک سانس لیتے تھے اور جب بڑھاپے میں سونے لگے، یعنی پوری رات میں، جب سونے کا طریقہ یہ تھا کہ جوانی میں جب سوتے تھے تو پوری رات میں ایک سانس لیتے تھے اور جب بڑھاپے میں آئے تو پھر 4 سانس میں پوری رات گزر جاتی تھی. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو بھائی دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مثال سے ہی سمجھا سکتا ہوں میں. ویسے تو اصل چیز تو ان سے ہی پتہ چلتی تھی. وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ نہر میں ڈبکی لگانے کے لیے کیا تھا؟ یوں پکڑ کے ایک سانس لمبا کھینچ کر آپ بالکل نیچے ڈبکی لگاتے ہو. ڈبکی جب لگاتے ہو تو پھر پلٹ کے واپس آتے ہو تو کنارے پہ آ کر پھر ایک لمبا سا سانس لیتے ہو. تو بس میں نے اس کیفیت سے جانا ہے کیونکہ میں وہاں رہا ہوں. میاں میر تو وہاں جو نہر تھی، اس نہر کے قریب ہی میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسجد تھی. میں بہت چھوٹا ہوتا تھا تو نہر پہ جب نہانے جاتے تھے تو یوں ناک پہ ہاتھ رکھ کے ایک لمبا سانس کھینچ کے پھر اس کے اندر ڈبکی لگاتے تھے. تو پوری رات میں ایک سانس لیتے تھے. تو لگتا ہے کہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ بس جب رات کو لوگ سمجھتے کہ سونے لگے ہیں تو آپ ایک سانس کھینچتے اور کہیں نکل جاتے تھے اور پھر ایک ہی سانس کے اندر آپ وہیں سفر کر رہے ہیں. پھر جب واپس آتے تو پھر آپ سانس لے لیتے. میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ایک دفعہ میں پاکستان سے امریکہ آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے، بڑی عمر تھی ان کی، نیو یارک انہوں نے اترنا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ جب آدمی سوتا ہے تو سانس زیادہ لیتا ہے، سونا کم چاہیے تاکہ سانس کم لے، کیونکہ جب سانس کم لے گا تو جتنے سانس لکھے ہوئے ہیں وہ تو اس نے لینا ہی ہے. تو اگر وہ کم سوئے گا تو سانس کم لے گا تو زندگی لمبی ہو جاتی. یہ وہ میرے ساتھ جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نیو یارک پھر ہوتا. اس نے بڑی باتیں کری، بہت باتیں اس نے مجھے بتائیں، لیکن یہ بات جو ہے نا مجھے ٹاپ کی لگی. تو کم سونا، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت کم سوتے تھے. لاہور آپ کافی عرصہ رہے، اب لوگوں کو مشہور ہونے لگ گئے. آپ لاہور سے سرہند چلے گئے. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے 13 مہینے 14 مہینے 15 مہینے 16 مہینے 17 مہینے 18 مہینے 19 مہینے 20 مہینے 21 مہینے 22 مہینے 23 مہینے 24 مہینے 25 مہینے 26 مہینے 27 مہینے 28 مہینے 29 مہینے 30 مہینے 31 مہینے 32 مہینے 33 مہینے 34 مہینے 35 مہینے 36 مہینے 37 مہینے 38 مہینے 39 مہینے 40 مہینے 41 مہینے 42 مہینے 43 مہینے 44 مہینے 45 مہینے 46 مہینے 47 مہینے 48 مہینے 49 مہینے 50 مہینے 51 مہینے
علم اور مجاہدات اور ریاضت کی بنا پر لاہور میں مشہور ہو گئے. اب آپ نے لاہور چھوڑ دیا اور سرہند چلے گئے. یہ عام طور پر اس کو ہم سرہند بولتے ہیں نا, سرہند. یہ اس کو میں نے سرہند بھی پڑھا ہے. سرہند چلے گئے. یہ سرہند جو ہے ملک انڈیا کی ریاست پنجاب میں ہے اور ضلع فتح گڑھ کا ایک ٹاؤن ہے. 2013 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 60,852 تھی. مجدد الفسانی کا جہاں روزہ ہے تو کہتے ہیں اس کو سرہند کہتے ہیں. آپ یہاں آئے تو سخت بیمار ہو گئے. میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جب سرہند میں پہنچتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ اٹھنا محال ہو گیا. پڑے رہے تھے, رفع حاجت کے لیے بھی اٹھ نہیں سکتے تھے, اور نہ وہاں کو ساتھی, نہ کوئی دوست, نہ کوئی خادم, کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ایک آدمی کو بھیجا, حاجی نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ کے ٹاپ کے مرید ہیں. حاجی نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. یہ آئے, سال انہوں نے ان کی خدمت کری, سال خدمت کی. 1 سال سے ہند شریف میں گزر گیا. تو حضرت سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں خام میں بیک وقت دکھائی دیے آپ کو. تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ فرمان لگے سرہند تیری جگہ نہیں ہے, تو لاہور میں جا, وہاں تیری ضرورت ہے. کہنے لگے کیسے جاؤں, میں تو چل ہی نہیں سکتا, میں اٹھ ہی نہیں سکتا, جاؤں کیسے میں. تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور خضر علیہ السلام نے انہوں نے ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ آپ ٹھیک ہو گئے. صبح اٹھے تہجد اور فجر کے لیے تو آپ بالکل ٹھیک تھے. ٹھیک ہوئے تو آپ حاجی نعمت اللہ سے کہتے ہیں, کہنے لگے سن, دولت تو میرے پاس ہے ہی نہیں, تیری خدمت سے میں بڑا خوش ہوں, دولت میرے پاس نہیں ہے, تو بول تو چاہتا ہے تو میں تجھے مقامات عالیہ تک پہنچا دوں, اللہ تک ملا دوں, اللہ سے ملا دوں تجھے. کہنے لگے ہاں حضور ملا دے تو مہربانی. آپ نے ان کو چند وظائف بتائے اور فرمایا یہ کرو. انہوں نے وظائف وہ کرے, عالم اعلی میں ملکوت تک پہنچا دیا. وہاں سے آپ پھر تشریف لے آئے. سرہند سے 136 مائلز کا سفر کرنے کے بعد لاہور میں آپ سرہند سے لاہور پہنچ گئے. اور یہاں لاہور آ کر آپ نے ملا خوانی پورا, بعد میں ہاشم پورا, اور پھر دھرم پورا بستی میاں میر پڑ گئی. میں اور پھر آخر تک آپ یہیں رہے. میں یہاں بہت جایا کرتا تھا. میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ خطیب تھے. میں کوئی 3ری جماعت میں پڑھتا تھا, تو وہاں جانا 12 دھری ہوتی تھی, بڑا کھلا علاقہ تھا. تو دھرم پورے سے میاں میر جانا, وہاں بیٹھنا, 12 دھری کے اندر بیٹھنا, سلام کرنا. جمعرات کو بڑی محفل ہوتی تھی, وہاں جانا, سلام کرنا. میری والدہ ماجدہ بھی جاتی تھی وہاں, ان کے ساتھ بھی میں جاتا. پھر محمد نگر میں رہنے لگے تو محمد نگر سے پھر بھی جایا کرتے تھے. وہ لالا بک ڈیپو ایک بڑا مشہور ہوتا تھا, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لالا بک ڈیپو. بڑی سستی کتابیں کہتے تھے, اس کی کتابیں سستی ہوتی, تو ہم کتابیں لینے وہاں جایا کرتے تھے. تو لالا بک ڈیپو کے سے اسی سیدھ کے آگے جب جاتے تو اب بھی میں حال ہی میں بھی میں وہاں گیا ہوں, بڑا فیض ملا ان سے, چادر بھی ملی, دعا بھی مانگی, ذکر بھی کیا. طرز زندگی آپ کا کیا تھا؟ توکل اللہ کے اوپر آپ کا بڑا مکمل تھا. توکل حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا توکل, وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, توکل کرنے والوں کو توکل اللہ کے اوپر کرنا چاہیے. اور اس آیت کے اوپر زبردست عمل کرتے تھے. اب ذرا دیکھیے, کوئی مرید اگر آپ کا لوٹا پانی کا بھر دیتا کہ آپ اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد آپ پانی کوزا سے, لوٹا سے لے لیں گے اور وضو فرمائیں گے, اور اگر آپ کی نظر پڑ جاتی آپ وہ لوٹے کو توڑ دیتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح ہوگا کہ میرا عقیدہ اور میرا توکل اس لوٹے کے اوپر ہو جائے گا. میں اپنا توکل اس کے اوپر نہیں رکھنا چاہتا. جب میں تہجد میں اٹھوں گا میرا رب مجھے پانی دے گا. اللہ اکبر جل شان. اور ایک مرتبہ کسی نے لاٹھی دے دی کہ حضور جب آپ نیچے سے اٹھتے ہیں تو لاٹھی کا سہارا لے لیجئے, چلنے میں دشواری ہوتی ہے تو لاٹھی رکھ لیجئے. لاٹھی پکڑی, چند قدم چلے, لاٹھی کو پھینک دیا. حضور لاٹھی کیوں پھینکی؟ فرمانے لگے ایک دم سے خیال آیا اور یہ ڈر پیدا ہوا, کہیں میں یہ نہ سمجھ بیٹھوں کہ یہ لاٹھی میرا سہارا ہے, میرا رب مجھے چلائے. اور اگر کوئی مرید یا کوئی 3 دن مسلسل کھانا لے آتا تو آپ اس کو روک دیتے, فرماتے اب مت لانا. وہ کہتا حضور مجھے خدمت کرنے دیجئے, میں اب 3 دن لایا ہوں, اب کیا میرے کھانے میں کوئی کمی ہوئی؟ کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے, کھانا تیرا اچھا ہے لیکن اب تو نہ لانا, میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. آپ منہ پھیر لیتے, منہ پورے کر لیتے, بیٹھنے کو بھی نہیں بولتے. فرماتے جان نکل جاؤ. آ جاتے ہو منہ اٹھا کے, فرماتے حق کی طلب آسان ہے کوئی؟ کائنات سے بیگانہ ہو کر یگانہ ہونا ہے. ایک دروازہ, ایک دل, ایک مکان, اس میں ایک ہی سما سکتا ہے. چاہتے ہو دنیا بھی رہے اور اللہ بھی,
جاؤ چلے جاؤ. اور اگر کوئی اڑ ہی جاتا نہیں مجھے مرید ہونا ہی ہے تو سب سے پہلی شرط تمام سے تعلقات ختم, دوسری غذا کم, تیسری نیند کم, چوتھی گفتگو کم. اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی پھر آپ ریاضتیں کرو. ابھی مرید نہیں ہوئے, اب ریاضتیں کرو. اور جب ان میں وہ کامیاب ہو جاتا پھر کچھ وظائف بتاتے, اور جب اخلاص اور استقامت کو دیکھ لیتے تو پھر بیعت کر لیتے, بعد میں توجہ فرما کر کمال تک پہنچا دیتے. اتنی کری. ایک مرید نے پوچھا حضور اتنی سخت شرائط پہلے کیوں رکھتے ہیں آپ؟ ذرا سن لیجئے, بیعت مرید ہونا اور بیعت کرنا بہت مشکل کام ہے, بزنس نہیں ہے. میں پوچھا حضور اتنی کڑی شرائط کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگے بتا مجھے, اگر کسی بندے کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو سارا جسم وہ دھو لے اور ایک بال سوکھا رہ جائے تو کیا غسل مکمل ہوا؟ کہا نہیں. تو کہا بھائی یہ تو بات ہے, اگر صوفی جو ہے وہ سارے باطل خیالات کو ختم بھی کر دے, ایک باطل خیال اس کے اندر آ جائے تو اجڑ کے رہ جاتا صوفی. یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور فرماتے تھے کہ مرید کو تجرید و تفرید کا ماہر دیکھنا چاہتا ہوں میں. اب یہ تجرید و تفرید کیا ہے؟ تو میں پیچھے جتنی بھی تقریریں کر چکا ہوں تصوف پہ, میں اصطلاحات کا استعمال تو کرتا تھا, تشریح نہیں کرتا تھا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تشریحاتی نہیں ہے, لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوا؟ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ ادھر آئے. میں کوئی اپنی علمیت نہیں بتلانا چاہتا کہ اب اس کے اصطلاحات میں چلا جاؤں, اس کی چیزوں میں جب اس کی تشریح کروں, نہیں, وہ بات مشکل ہو جائے گی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جب میں یہ بیان کر چکا ہوں, 54 بیان کر چکا ہوں, تو اتنا تو سٹینڈرڈ سطحی ذہنی سطح بلند ہو چکی ہوگی, تو کچھ ایک ایک اصطلاح کی تشریح بھی ساتھ ہوتی جائے, تاکہ اب آپ جب گفتگو کرو تو آپ کی گفتگو جو ہے وہ آگے سنی جائے. تجرید و تفرید کا ماہر دیکھنا چاہتے تھے. یہ اصطلاحات ہیں تصوف کی. تجرید کیا ہے؟ خود بھی آپ تجرید و تفرید کے ماہر تھے. تجرید کیا ہے؟ کہ صوفی میں کسی قسم کی ہرس باقی نہ رہے, یہ تجرید ہے. حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا تصور بھی ختم ہو جائے. اس کی عبادت, اس کا ہر کام جو ہے, کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ تجرید ہے. آپ کچھ سمجھیں؟ آپ اگر کبھی آئے تو یہ بیان ضرور کیجیے گا. تو تجرید یہ ہے کہ دوزخ کا ڈر, جنت کا شوق, یہ بھی ختم ہو جائے, صرف ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. اسے کہتے ہیں تجرید. اور جس کے اندر یہ صفت ہو جاتی ہے اس بزرگ کو مجرد حقیقی کہتے ہیں. اب آ گیا تفرید. تفرید کہتے ہیں صوفی کسی عمل کو اپنی کوشش نہ جانے, وہ یہی کہے کہ پروردگار عالم تو خالق کائنات ہے, میرا بھی خالق تو ہے, مجھے ایک مائع مہین سے تو نے پیدا کیا, اب اس کے علاوہ اور کیا ہے, باقی سب چیزیں تیری طرف سے. تو تفرید یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کو بھی اللہ کا احسان جان. شہزادہ دارا شکو جو ہے, حضرت دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے مرشد جو ہیں, 3 سال چکر لگاتے رہے. 3 سال کے بعد جا کر مرید کیا تھا. اور آج تو ہر ایک کی کوشش ہوتی چلو بھائی مرید ہو جاؤ, نہیں, بہت مشکل ہے. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی سخت پابندی فرماتے تھے. اولیاء کرام شریعت کے پابند ہوتے, لیکن ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت ہے اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ شریعت کے ہٹ کے. شریعت کے پابند ہوتے. آپ فرماتے تھے شریعت کی پابندی سے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے, اور نور کی برکت سے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے. شریعت جو اللہ اور رسول نے کہا اس کو بجا لانا, یہ شریعت ہے. تو فرماتے تھے یہ طریقت کا سبب بنتی ہے. ذرا غور سے سنیے گا, شریعت طریقت کا سبب بنتی ہے, اور طریقت بری خصلتوں سے, خیالوں سے باطن کو پاک کر لینا اور پاک رکھنا, یہ طریقت ہے. اور فرماتے ہیں یہ حقیقت کا سبب بنتی ہے, اور حقیقت دل و دماغ کو غیر اللہ سے خالی کر لینا. کہتے ہیں نفس کی اصلاح شریعت کرتی ہے, دل کی اصلاح طریقت سے ہوتی ہے, اور روح کی اصلاح شریعت اور طریقت پہ دوام سے حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ, اس کا نام حقیقت ہے. اور یہ ولی کامل زبردست ہوتے ہیں, ایک ایک چیز لے کر اپنی مرضی سے اس کے اوپر اعتراض کر دینا نا, ایسا نہیں. پوری زندگی کو دیکھو, کرامات کے آپ سخت خلاف تھے. آج کل کسی آدمی کو ایک آدھ چیز مل جائے, وہ خود کو سمجھتا ہے میں بہت ٹاپ کا آدمی ہو گیا ہوں, بس اس کے بعد ایک شبدہ بازی ہوتی ہے. جو ولی کامل ہیں وہ استقامت کو صحیح سمجھتے ہیں, اور کرامت جو دکھانے لگ جائے کہتے ہیں نہیں ابھی بچہ ہے, طفل مکتب ہے, اس چھوڑو. اور ہمارے ہاں تو آج کل یہ سلسلہ شروع ہو گیا, خواب آ جائے سب کو بتاؤ. کرامت نہیں بھی تو کرامت بنا کے دکھاؤ. بڑی بڑی عجیب عجیب قسم کی کرامتیں ہوتی ہیں. اب وہ بندے کا نالج ہی اتنا ہے. اب آپ کسی کو جا کر پاکستان کے کسی گاؤں میں یہ بتا دو, امریکہ میں آپ رہتے ہو, اور آپ یہ بتا دو میرے پیر صاحب ایک بہت بڑے مال کے دروازے پہ کھڑے ہوئے
دروازہ خود بہت کھل گیا. تو وہ جو بھکر کے جنگلوں میں کہیں رہتا ہے وہ تو یہی سمجھے گا پیر صاحب کی کرامت ہے. اس کو کیا پتا ہو کہ یہ سینسر لگا ہوا ہے. پیر صاحب کیا کوئی بھی چلا جاتا, بلا کوئی جانور ہی چلا جاتا تو دروازہ تو کھل جاتا. تو یہ کچھ کرامتیں بنا دی جاتی ہیں, بندے کو پتا نہیں ہوتا, میڈیا کا ٹرک ہوتا. تو حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اضطراری ہوتی ہے اور ایک اختیاری ہوتی ہے. آدمی کو وہ جو اللہ تعالیٰ اسے صادر کر دیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن آدمی کو اس چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. فرماتے تھے کرامت اولیاء را اضطرابست ہر کے او از کشف خود گوید سخن, جو اپنے کشف بیان کرتا ہے, اپنی کرامتیں بیان کرتا ہے, اس پر دھیان مت دو. یہ اس کا کشف, یہ اس کی کرامتیں اس طرح مارو جیسے جوتی اس کے سر پہ ماری جاتی ہے. لیکن اب اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. کب بیان کرنے کا مراد کیا ہے کہ وہ اپنی چیزیں خود سے لوگوں کو اس لیے بیان کر رہا ہے کہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں. یہ ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو حقیقت سمجھانے کے لیے اگر کسی نے کشف بیان کیا تو نو نو نو, سب کے لیے نہیں. آپ بہت بڑے عالم تھے, بڑے فاضل, عربی آتی تھی, فارسی آتی تھی, تصوف کے آپ ماہر تھے, علم ظاہری کے ماہر تھے, لیکن کتاب نہیں لکھتے تھے. فرماتے تھے جو چیز سامنے بیٹھ کر سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہے وہ کتابوں میں نہیں آتی, کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی. اور اگر کوئی آدمی یہ پوچھ لیتا کہ حضور میں آپ کے ملفوظات کو لکھ لوں گا, نہیں لکھو مت, سنو, لکھنے نہیں دیتے تھے. اور اب تقریر فرماتے تھے تو ایسی زبردست تقریر فرماتے تھے کہ آدمی سنتا تھا حیران رہ جاتا تھا. ایسی تشریح فرمایا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی کوئی مشہور ہونے لگتا ہے, خاص طور پر علماء کے اندر مشہور ہونے لگتا ہے, تو بندے جو ہیں وہ ضرور, مولوی جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہ ضرور آ جاتے ہیں, کوشچن پوچھتے ہیں, اپنی طرف سے یاد کر کے آتے ہیں, ہم پوچھیں گے. ہماری بھی عمر گزر گئی, فلاں صاحب نے پوچھا, کچھ عربی بولنے لگ جاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے انا منا کون سا سیگا ہے, انا اور منا کون سا سیگا ہے. میں نے پھر ان کو بتایا انا اور منا کون سا سیگا ہے. لیکن اب تو کوئی پوچھے تو میں کہتا یار میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ آدمی کیوں پوچھ رہا ہے, اسے کہنا چاہیے اور کام کیجیے کوئی اپنا. تو علماء آپ کے پاس تشریف لائے, آ کے کہنے لگے کہ ہمیں ایک حدیث پڑھی ہے اور اس حدیث کی تشریح سمجھ میں نہیں آتی. حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حدیث اصل میں یہ ہے کہ کہنے لگے کہ بڑھاپے کے اندر آدمی کی دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں, وہ کیا, حرص اور امید. تو وہ مولوی یہ کہنے لگے ملا کہ یہ بات ولیوں پہ تو سچ ثابت نہیں ہوتی. ہم ولیوں کے بارے میں کیا یہ کہیں کہ ان میں حرص پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا اولیاء کے بارے میں یہ بولیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو سنو, بات یہ ہے کہ جو ہر ایک کا مقصد جدا ہوتا ہے. جب مقصد جدا ہوتا ہے تو پھر حرص اور امید بھی جدا ہوتی. دو قسم کے بندے ہیں. جب ان کا مقصد ہے اسی کے مطابق ان کی حرص اور امید ہوگی. اور اولیاء اور انبیاء کا جو مقصد ہے وہ رضا الہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اس لیے وہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ اللہ کی رضا بڑھتی چلی جائے گی, اس میں حرص بڑھتا چلا جائے گا اور اسی میں امید بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ تو اچھا ہے. سارے علماء نے سر جھکائے, تو مان لگے دیکھو ان کا مقصد اچھا ہے. جب مقصد اچھا ہے تو اچھے مقصد کی حرص بھی اچھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. قوالیوں کا مسئلہ جب بھی اولیاء کرام کی گفتگو کی جاتی ہے تو قوالی کا نام ضرور آتا ہے. اس کو سما کہتے ہیں. یہ قوالی کا نام مت ہی لیا کریں, اب کیا کریں, لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ استعمال جب ہوتے ہیں تو پھر وہی ہوتے ہیں. سما جو ہے وہ اور چیز ہے, قوالی اور چیز ہے. قوالی آج کل جو آپ کو گاتے ہوئے نظر آتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, سب بیٹھے ہوتے ہیں, بے وضو ہیں, سننے والے بھی اور پڑھنے والے بھی. اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے بھی نشے میں ہوتے ہیں اور پڑھنے والا بھی نشے میں ہوتا ہے. تو یہ سما نہیں ہے. سما کی شرائط تو کبھی گفتگو کریں گے. تو میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سما کے عادی تو نہیں تھے, لیکن اگر کوئی قوال آ جاتا تو سما سن لیتے تھے. وہ سما کیا ہوتی تھی؟ وہ شاعروں کا کلام ہوتا تھا, ولیوں کا, اسے پھر سنتے تھے, اس کی زبان سے اس کی ذرا آواز اچھی ہوتی. تو آپ کے مریدین بھی بڑے پروقار انداز سے قوالی کو سنا جاتا تھا, سما کو سنا جاتا. کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ وجد اور رقص کا اظہار کرے. فرمانے لگے جذب کرو. حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فقیر ہے کہ جس کے در پر شہنشاہ جہانگیر نے حاضری دی. یہ اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ کا دادا ہے. اس کے سامنے ایک مرتبہ تذکرہ کیا گیا حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ. حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کا جب تذکرہ کیا گیا, اس کا شوق ہوا, شوق بڑھا کہ میں انہیں ملوں, لیکن یہ لاہور سے گزر چکا تھا. اس نے اپنا قاصد بھیجا اور قاصد سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کھو. وہ قاصد جب پہنچا تو عرض کرنے کا حضور یہ پیام لایا ہوں میں بادشاہ کی طرف سے, بڑی بات ہے جہانگیر. اور پیام کیا تھا کہ حضور آپ کی شہرت بڑی سنی, ملنے کا شوق ہوا, مگر آپ کے بارے میں پتا تب چلا
جب میں لاہور سے گزر چکا تھا. حضور ملنے کا بڑا شوق ہے, واپس آ نہیں سکتا, معاملات بہت زیادہ ہیں, اگر آپ قدم رنجا فرمائیں تو میرے لیے سعادت ہوگی, بڑی مہربانی, اور یہ میں عاجزی سے اظہار کر رہا ہوں. یقین جانیے اگر لاہور میں پتہ چل جاتا تو میں خود قدم بوسی کے لیے خود آتا. میں یار لفظ کیا تھے, آپ چل پڑے, حالانکہ آپ کے اصول کے خلاف چل پڑے. اس نے غیر معمولی طور پر تعظیم کا اظہار کیا جہانگیر بادشاہ نے. آپ بیٹھے رہے, گفتگو ہوتی رہی, گفتگو ہوئی, اس قدر پرمغز گفتگو کی اور نصیحت آمیز گفتگو تھی. بولا حضور مجھے ساتھ رکھ لو. میں لگا نہیں, تجھے اللہ نے چنا ہے, عدل کر, عوام کا خیال رکھ, عدل و انصاف کو عام کر دے, تیرا یہ کام. جب چلنے لگے تو اس نے کچھ ہیرے جواہرات آپ کو دیے. جواہرات جب آپ کو دیے, آپ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے یار ہمارے نزدیک یہ ہیرے, یہ موتی, یہ سب کنکر کے برابر ہیں, پتھر کے کنکر ہیں. ایک بات تو بتاؤ بادشاہ, گھر میں جو مہمان آیا ہوتا ہے کیا اس کو کنکر دیے جاتے ہیں؟ گھر آئے ہوئے مہمان کو کیا کنکر دیے جاتے ہیں؟ یہ رکھ لو, مجھے اس کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اس نے اپنی وفات سے پہلے 2 خط لکھے, عقیدت کا اظہار کرتے. تو جہانگیر کے بعد شاہ جہاں جو ہے وہ بادشاہ بنا. شاہ جہاں نے 2 مرتبہ حاضری دی ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار. 1 مرتبہ, اب اس حاضری کو بیان کرتے ہیں حضرت دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے سکینۃ الاولیاء لکھی, جن کو اورنگزیب عالمگیر نے مار دیا, شہید کر دیا. حضرت دارا شکو کہتے ہیں, سکینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ میں 2 دفعہ اپنے والد گرامی شاہ جہاں کے ساتھ حاضر ہوا. ہم 4 جو ہیں وہ ان کے حجرہ میں داخل ہوئے, لیکن وہ باقی جو تھے انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے. میں نے نیچے ہی جوتا اتار کے چھپا دیا, نیچے رکھ دیا, میں ننگے پاؤں اوپر چڑھ گیا. تو پھر جب میں گیا, گفتگو ہوئی, میرے والد گرامی کو نصائح کی. بادشاہوں کا فرض ہے عوام کا خیال رکھے, حالات سے باخبر رہے اور ملک کو ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ رکھے. شہزادہ دارا شکو کہتے ہیں کہ ایک مقصد یہ تھا آنے کا, میں بیمار بڑا رہتا تھا, مجھے شفا نہیں ہوتی تھی. میرے ابا نے بڑے طبیبوں کو بلایا, ٹھیک ہے ہم خود بادشاہی خاندان کے ہیں, طبیبوں کی کوئی کمی ہے, لیکن مجھے شفا نہیں ہو رہی تھی. تو میرے ابا مجھے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے. تو وقت ہندوستان کا بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ میرے بیٹے کو شفا نہیں ہوتی, دعا کیجئے. تو یوں ہاتھ پکڑا حضرت دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ. شہزادہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے, اسے شفا نہیں ہو رہی. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا پیالہ منگوایا, اللہ اکبر جل شانہ, مٹی کا پیالہ منگوایا. کیسی سنت ہے کہ جو زندہ کی جا رہی, مٹی کا پیالہ منگوایا, پانی اس میں ڈلوایا اور آپ نے دم کر کے فرمایا یہ پی لو. پیا, جاؤ. 7 دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. پھر اس نے دارا شکو نے لکھا کہ مجھے دعا کیجیے حضور مکمل شفا ہو جائے. آپ نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت تجھے مکمل طور پر شفا ہو جائے گی. اللہ اکبر جل شانہ. دوسری بار جب شاہ جہاں آیا, ہندوستان کا بادشاہ, تو اب مولوی صاحب کے ساتھ آیا. جانتے ہو کون؟ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ. یہ نقشبندی تھے, مجدد الفسانی کی جانب ان کا جھکاؤ زیادہ تھا, اور مجدد الفسانی اس دور میں نقشبندیوں کا توتی بولتا تھا, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ نقشبندیوں کی فیور میں تھی. تو عبدالحکیم سیالکوٹی کے ساتھ شاہ جہاں جو ہے وہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. تو آپ کو پتا ہے کہ مولوی ہوتا ہے, صوفی ہوتا ہے. تو گفتگو شروع ہوئی تو مولانا نے کوئی طنز لگائی, میاں میر شروع ہو گئے, فرمانے لگے سنو, اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں, جذب اور سلوک. جذب کیا ہے کہ یکلخت رب کھینچے اپنے پاس بلا لے, مجذوب ہوتے نہیں. اور سلوک کیا ہے؟ فرمانے لگے بندہ مجاہدہ کرے, ریاضت کرے, جنگلوں بیابانوں میں جائے, مراقبے کرے, وظائف کرے, خلوت میسر ہو اور عبادت کرے. مولوی صاحب نے نقطہ پکڑ لیا, کہنے لگے ہیں بیابانوں میں نکل جائے, باغات میں نکل جائے, بھائی جماعت تو چھوٹ جائے گی نا, نماز تو جماعت سے پڑھنی چاہیے. آپ نے فرمایا مولوی صاحب حضور کی حدیث آپ کو یاد ہوگی, لا صلاۃ الا بحضور القلب, کہ نماز قلب کے حضور یعنی حضوری قلب کے بنا نماز نہیں ہوتی. دل حاضر نہ ہو نماز نہیں ہوتی. لیکن مولوی صاحب کہیں ایسا ہے کہ جماعت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی؟ ہاں ثواب کم ہو جائے گا. تو مولانا دل کا حاضر ہونا, قلب کی حضوری ضروری ہے, وہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوتی. تو سنو, جب خلوت ہوتی ہے نا تو خلوت میں حضوری قلب ہوتا, اور جب قلب کو حاضری ہوتی ہے نا تو پھر جماعت ہو جاتی ہے مولانا, وہی تو جماعت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے.
کہا اس سے بڑھ کر جماعت کیا ہوگی کہ جب خلوت میں رب سے اس کا تعلق برقرار ہو جائے. اور پھر کہا مولانا ہم جب جنگلوں میں نماز ادا کرتے ہیں تو اکیلے نہیں کرتے, نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو رجال الغیب آ جاتے ہیں, کبھی آنا تو میں نماز پڑھائیں گے. بادشاہ نے آپ کو ایک دستار پیش کی اور ایک تسبیح دی. یہ دستار کیا ہوتی ہے؟ دستار ہمارے استاد دیتے ہیں, دستار ہمارے پیر دیتے, یہ پگڑی ہمارے پیر مرشد دیتے. مجھے جب شیخ الاسلام سید مدنی میاں مدث اللہ علی انہوں نے جب خلافت دی تھی امریکہ کے اندر 2001 میں, سنڈے تھا, شہنشاہ ہوٹل کے اندر انہوں نے مجھے خلافت دی, دستار عطا فرما, وہ ابھی تک میرے پاس پڑی. میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دستار میرے پاس ابھی تک پڑی ہوئی. تو یہ دستار کیا ہوتی ہے کہ فضیلت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے, علم میں یا روحانیت میں. آپ نے فرمایا تیرے سے دستار کس لیے لوں؟ دستار تو واپس رکھ, تسبیح لے لی, تسبیح لے کر اسی کے بیٹے کو دے دی, دارا شکو کو آپ نے دی. اللہ اکبر جل شانہ. دارا شکو جب دوسری مرتبہ آیا تھا یہ شہزادہ, تو اس وقت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ لونگ چبا رہے تھے, کوئی مسئلہ ہوگا تو لونگ چبانے کے بعد نیچے پھینک دیتے. تو ہندوستان کے بادشاہ کا بیٹا اورنگزیب کا بھائی وہ لونگ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا تھا. تو سکینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ میں اس کو جب کھاتا گیا تو میں لونگ جب منہ میں ڈالتا تھا تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا بلندی مجھے ملتی تھی. زبان کو بیان ملا اور دل کو ایمان ملا, وہ اسرار و رموز کھلے کہ بیان سے باہر ہے. اور جب سب حجرے سے باہر آئے تو شہزادہ نے قدموں پہ سر رکھ دیا اور پہنچوں. اس لیے شہزادہ دارا شکو کو وہ مقام مل گیا تصوف کے اندر, ولیوں کے اندر. اورنگزیب نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے سلطنت حاصل کر لی ہے, دارا شکو کو قتل کر کے, بھائی کو مار کے, باپ کو مار کے. نہیں, دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کوئی شہرت دیتا ہے تو پھر سب لوگ قریب آتے ہیں. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شہرت دی. ظاہر ہے جس کے دربار کے اوپر بادشاہ آ جائے گا, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. دنیا والوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے مرشد کے پاس ہندوستان کا بادشاہ آ گیا. تو گولڈن ٹیمپل سری ہری مندر کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد بھی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. سکھوں کا سب سے بڑا مرکز جس کو اندرا گاندھی نے تباہ کر دیا تھا, امرتسر کے اندر گولڈن ٹیمپل, کہتے ہیں کہ اس کی پہلی اینٹ جو ہے وہ آپ نے رکھی. کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ گرو ارجن دیو نے 1588 میں آپ کو دعوت دی کہ ہمارے اس مرکز کی بنیاد آپ رکھی. آپ گئے امرتسر اور وہاں جا کر آپ نے اینٹ رکھی. لیکن اب موجودہ سکھوں نے کچھ نے آ کر اس کو متنازع بنا دیا, کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے, اینٹ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں رکھی, مسلمان نے ہمارے گولڈن ٹیمپل کی اینٹ نہیں رکھی, بنیاد نہیں رکھی. گرو پرتاپ سوراج کہتے ہیں کہ پہلی اینٹ گرو ارجن نے رکھی. ستبیر سنگھ کا کہنا ہے کہ بوٹے شاہ وہ پہلے ہیں رائٹر جنہوں نے سکھوں کی ہسٹری فارسی میں لکھی تھی, تو انہوں نے اس کے اندر لکھ دیا کہ میاں میر نے سکھوں کے گردوارہ جو ہے سب سے بڑا, اس کی اینٹ انہوں نے رکھی, تو باقی تمام نے ان کی پیروی کر دی. پیارا سنگھ پدم نے لکھا ہے کہ یہاں میاں میر کی عمر جو ہے, وہ لکھتے ہیں کہ میاں میر کی عمر جو ہے وہ 36 سال تھی. تو 36 سال کا بندہ اینٹ رکھے گا, یہ انہوں نے غلط کہا ہے, کیونکہ آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 1531 ہے, اور سری ہری مندر کی اینٹ 1588 میں رکھی, تب آپ کی عمر 57 سال تھی اس وقت. ڈاکٹر مدن جیت کور نے اپنی کتاب دا گولڈن ٹیمپل میں لکھا ہے کہ گرو ارجن دیو جی نے اس کی بنیاد رکھی. اور پہلے سکھ تاریخ دان گیانی گیان سنگھ نے 1936 کی ایڈیشن میں تحریر کیا کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اینٹ رکھی. اب ڈاکٹر مدن جیت کور لکھتے ہیں کہ گرو ارجن نے رکھی, اور گیانی گیان سنگھ کہتے ہیں کہ میاں میر نے رکھی. تو کچھ کہتے ہیں رکھی, کچھ کہتے ہیں نہیں رکھی. تو پتہ یہ چلا کہ رکھی نہ رکھی جب چل رہا ہے کام, تو اصل میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے. بس یہ ہے کہ وہ جدید جو مورخ ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہا, اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک مسلمان کا نام ہمارے مرکز کے اندر شامل حال ہو جائے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے, وہ اصل میں 5 اینٹیں تھی بنیاد کی. ہو سکتا ہے ایک ہی انہوں نے رکھی ہو, ایک گرو ارجن دیو نے رکھی ہو, یا پہلے گرو ارجن دیو نے رکھی ہو, بعد میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے رکھ دی. تو جس نے دنیا میں آنا ہے پھر اس نے آخر جانا بھی ہے. آپ کے قدم مبارک زخم کی وجہ سے درد رہنے لگا, اور درد کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے, نظر کمزور ہوگی, اور آخری عمر میں تو اتنی کمزور ہوئی, کہتے ہیں کہ آنکھ آپ بند رکھتے تھے. لیکن حضرت دارا شکو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آنکھ کمزور نہیں تھی, آپ کو سب نظر آتا تھا.
آنکھ بند اس لیے رکھتے تھے کہ جمال مطلق کی تجلی جب پڑتی تھی تو پھر آپ کا من نہیں چاہتا تھا کہ میں اس تجلی سے نکل کے دنیا کی کسی چیز کو دیکھوں. آپ اپنی آنکھ کو بند رکھا کرتے تھے. یہ حضرت دارا شکو کہتے ہیں. اللہ آپ کی دردیں جسم زخم ہر وقت رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت کے اوپر تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو تو شفا مل گئی تھی, آپ کو آخر دم تک شفا نہیں ملی. اور میرے نبی کا امتی جتنے ہیں اولیاء کرام, یہ کسی نہ کسی نبی کی صفت پر ہوتے ہیں. اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت کے اوپر ہیں. جسم مکھیاں جسم پہ بیٹھی رہتی تھی, مکھی جسم میں درد ہے. عام طور پر جو تاریخ ولادت ہے وہ 1550 اور تاریخ وصال 1635 لکھی جاتی ہے. اس حساب سے تو آپ کی عمر ٹوٹل 85 سال بنتی ہے. لیکن دارا شکو کی بات معتبر ہے. کہتے ہیں کہ میں آخری عمر میں آپ کے پاس پہنچا تو تب عمر 100 کی قریب ہوگی. 100 کے قریب ہوگی. تو 100 کے قریب تبھی بنتی ہے جب آپ 1531 میں پیدا ہوں اور 1635 میں آپ کا وصال ہو, تو تقریباً 104 سال آپ کی عمر بنتی ہے. تو آخری عمر میں دارا شکو پھر آئے ہیں جب آپ 100 کے قریب تھے. حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو, ایک دن بیان کرتے ہوئے ولی کی طاقت, کہتے سنو, جب تک ولی زندہ ہوتا ہے نا تو حجاب میں ہوتا ہے, موومنٹ ذرا مشکل ہوتی ہے. جیسے تلوار ہے نا, نیام میں ہوتی ہے تو موومنٹ مشکل ہوتی ہے. اور جب یہ جسم کا حجاب ہٹ جاتا ہے پھر پاور بڑھ جاتی ہے ولی کی. جیسے تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے, پھر ادھر بھی موو کرتی, ادھر بھی موو کرتی, ادھر بھی موو کرتی. فرمانے لگے جب ولی چلا جاتا ہے تو اس کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو میرا یہ یقین ہے کہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا یہ سچ فرمایا. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا, آپ شدید بیمار ہوئے, 5 دن بیمار رہے. منگل کا دن تھا, آپ بڑے شدید بیمار ہوئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے مرید ایک محمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اب کان قریب کیا جب آپ کے ہونٹ موو کر رہے تھے, آپ اللہ 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 بولتے بولتے آپ دنیا سے رخصت ہو. حاکم شہر وزیر خان کو معلوم ہوا, وہ علماء کے ساتھ, فضلاء کے ساتھ, سب لوگوں کے ساتھ آیا اور آپ کے مرید نور محمد اور دوسرے نے مل کے تجہیز و تکفین کی تیاری کی. اس کے بعد سارا شہر جو ہے وہ امڑ آیا اور آپ کا جنازہ جو ہے وہ ادا کی. میں وہاں گیا ہوں, مجھے وہاں سے چادر ملی ہے, میں نے فاتحہ بھی وہاں جا کر پڑھی. بڑے عرصے کے بعد گیا تھا, ابھی جو 2013 کے اندر میں گیا ہوں. ذرا کلپ دیکھیے. ادھر بارہ مار جتی پھاڑ کے نا 40 روپے کا پا دینا.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وسلم محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين. ہمارے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے. ہم نے جو کچھ پڑھا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, جو تو ثواب عطا کرے گا بڑے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما حضور کے ماں باپ کی ارواح کو ثواب دیتے ہیں. قبول فرما حضور کے صحابہ اور آل کی ارواح کو ثواب دیتے ہیں. قبول فرما خصوص بالخصوص یا اللہ تعالیٰ میاں میر رحمۃ اللہ کی روح کو ثواب دیتے ہیں. قبول فرما. ہم آپ کے دربار سے حاضر ہوئے. بادشاہ آپ کے مرید تھے, دارا شکو آپ سے فیض لیا کرتا تھا. شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے. بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے آپ کے دروازے پہ آ کے بھیک مانگا کرتے تھے. ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق فیض لیتا تھا. ولی کبھی مرتا نہیں ہے, ولی ہر وقت زندہ رہتا ہے. ولی کا فیض حرام جاری ہے. ہم بیکاری ہیں اور آپ حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ان سب کو فیض عطا فرمائیے. آپ کا فیض جاری و ساری تھا. کیا ہندو, کیا سکھ, کیا مسلمان, سب آپ سے فیض لیتے تھے. ہم لوگ بھی آپ کے در پہ آئے. اللہ تعالیٰ سے ہم پہ بھی نظر کرم ڈلوائی. اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کا فیض جاری و ساری رہے. جتنے بھی آئے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجیے ہمارے لیے. اللہ دونوں جہاں میں بنائی عطا فرمائے. ذلت و رسوائی سے یا اللہ بچانا اس بڑی کے صدقے سے. اور یا اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہم تیرے پاس امانت رکھتے ہیں اور جب ہم مرنے لگیں تو ہمیں واپس عطا کر دینا مالک. پروردگار عالم جتنے بھی بیکاری یہاں ہیں سب پہ کرم فرما. صلی اللہ تعالیٰ آخر خلق محمد وآلہ وسلم. رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا شہزادہ دارا شکو. اس نے سرخ رنگ کا پتھر جو ہے وہ منگوایا اپنے مرشد کے لیے کہ یہ مزار بنایا جائے. لیکن کیا ہوا کہ وہاں سے اورنگزیب نے وہ سارا پتھر اٹھوا دیا. جب ان کو شہید کیا وہ پتھر اٹھوا کر بادشاہی مسجد میں لگا. راجا رنجیت سنگھ جب اس کی حکومت آتی ہے تو اس نے بہت سی مساجد اور بڑی بڑی عمارتیں جو تھی, جو مغلوں کی تھی, جو مغلوں کی بنائی ہوئی تھی, وہاں سے پتھر اکھیڑ کر وہ سارے کے سارے امرتسر میں لے جانا چاہتا تھا. یہاں جب آیا اس کو نظر آیا کہ کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں تو یہ پتھر جب اکھیڑنے لگا تو اس کی بہت محبوبہ گھوڑی تھی جس پہ بیٹھتا تھا لیلا, اڑی کری ایک دم سے نیچے گرا دی. یہ نیچے گرا, بے ہوش ہو گیا. جب اٹھا تو کہنے لگا آج تک ایسا ہوا نہیں ہے, میری گھوڑی نے کبھی مجھے گرایا نہیں ہے, لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. پھر اس نے خود 500 اس دور کا جو سکہ تھا وہ استعمال کیا اور استعمال کر کے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو جو بنایا. میں تو فاتحہ پڑھ چکا ہوں, آپ لوگ بھی ان کے لیے ضرور فاتحہ پڑھیے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.